بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ساتھیوں، پچھلی نشست میں ہم لوگوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کے حوالے سے جو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو اس میں آج ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہجرت کے پہلے سال مختلف قسم کے واقعات رونما ہوئے، ان میں جو بڑے بڑے واقعات ہیں ہم ان کو آج نہایت اختصار کے ساتھ سماعت کرتے ہیں۔ تو آئیے نہایت توجہ سے سماعت کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کا اسلام لانا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے۔ خود ان کا اپنا بیان ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ میں تشریف لائے اور لوگ جوک در جوک ان کی زیارت کے لیے ہر طرف سے آنے لگے، تو میں بھی اسی وقت خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور جو ہی میری نظر جمال نبوت پر پڑی تو پہلی نظر میں میرے دل نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا ہو نہیں سکتا۔ پھر نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے واعظ میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اسلام کا چرچا کرو اور کھانا کھلاؤ اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم نماز پڑھو۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نظر دیکھا، اور آپ کے یہ چار بول میرے کان میں پڑے تو میں اس قدر متاثر ہو گیا کہ میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی اور میں مشرف با اسلام ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن اسلام میں آ جانا یہ اتنا اہم واقعہ تھا کہ مدینہ کے یہودیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل و عیال مدینہ شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کہ ابھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں تشریف فرما تھے، آپ نے اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہما کو 500 درم اور 2 اونٹ دے کر مکہ بھیجا تاکہ یہ دونوں صحابان آپ اپنے ساتھ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل و عیال کو مدینہ شریف لے آئیں۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں اور حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت بی بی سودا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسامہ بن زید اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہما کو مدینہ لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نہ آ سکی کیونکہ ان کے شوہر حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو مکہ میں روک لیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما اپنے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حبشہ میں تھیں۔ انہی لوگوں کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے سب گھر والوں کو ساتھ لے کر مکہ سے مدینہ آ گئے۔ ان میں حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ یہ سب لوگ مدینہ شریف آ کر پہلے حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر ٹھہرے۔ مسجد نبوی کی تعمیر۔ مدینہ میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں مسلمان با جماعت نماز ادا کر سکیں، اس لیے مسجد کی تعمیر انتہائی ضروری تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیامگاہ کے قریب ہی بنو نجار کا ایک باغ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد تعمیر کرنے کے لیے اس باغ کو قیمت دے کر خریدنا چاہا۔ ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم خدا ہی سے اس کی قیمت اجر و ثواب لیں گے۔
مفت میں زمین مسجد کی تعمیر کے لیے پیش کر دی، لیکن چونکہ یہ زمین اصل میں 2 یتیموں کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں یتیم بچوں کو بلا بھیجا۔ ان یتیم بچوں نے بھی زمین مسجد کے لیے نظر کرنی چاہی، مگر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے آپ نے اس کی قیمت ادا فرما دی۔ اس زمین میں چند درخت، کچھ کھنڈرات اور کچھ مشرکوں کی قبریں تھیں۔ آپ نے درخت کے کاٹنے اور مشرکین کی قبروں کو کھود کر پھینک دینے کا حکم دیا۔ پھر زمین کو ہموار کر کے خود آپ نے اپنے دستے مبارک سے مسجد کی بنیاد ڈالی اور کچی اینٹوں کی دیوار اور کھجور کے ستونوں پر کھجور کی پتیوں سے چھت بنائی جو بارش میں ٹپکتی تھی۔ اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اینٹیں اٹھا کر لاتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو جوش دلانے کے لیے ان کے ساتھ آواز ملا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجز کا یہ شعر پڑھتے تھے کہ اے اللہ بلائی تو صرف آخرت کی ہی ہے، لہٰذا اے اللہ تو انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ اسی مسجد کا نام مسجد نبوی ہے۔ یہ مسجد ہر قسم کے دنیاوی تکلفات سے پاک اور اسلام کی سادگی کی سچی اور صحیح تصویر تھی۔ اس مسجد کی عمارت اول طول و عرض میں 60 گز لمبی اور 54 گز چوڑی تھی۔ اس کا رقبہ بیت المقدس کی طرف بنایا گیا تھا، مگر جب قبلہ بدل کر کعبہ کی طرف ہو گیا تو مسجد کے شمالی جانب ایک نیا دروازہ قائم کیا گیا۔ اس کے بعد مختلف زمانوں میں مسجد نبوی کی تجدید و توسیع ہوتی رہی۔ مسجد کے ایک کنارے پر ایک چبوترا تھا جس پر کھجور کی پتیوں سے چھت بنا دی گئی تھی۔ اس چبوترے کا نام صفہ ہے۔ جو صحابہ گھر بار نہیں رکھتے تھے وہ اسی چبوترے پر سوتے بیٹھتے تھے، اور یہی لوگ اصحاب صفہ کہلاتے تھے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے مکانات۔ مسجد نبوی کے متصل ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے لیے حجرے بھی بنوائے۔ اس وقت حضرت بی بی سودا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما نکاح میں تھی، اس لیے 2 ہی مکان بنوائے۔ جب دوسری ازواج مطہرات آتی گئیں تو دوسرے مکانات بنتے گئے۔ یہ مکانات بھی بہت ہی سادگی کے ساتھ بنائے گئے تھے۔ 10 ہاتھ لمبے، 6 7 ہاتھ چوڑے، کچی اینٹوں کی دیواریں، کھجور کی پتیوں کی چھت، وہ بھی اتنی نیچی کہ آدمی کھڑا ہو کر چھت کو چھو لیتا۔ سبحان اللہ۔ دروازوں میں بھی کواڑ بھی نہ تھے، کمبل یا ٹاٹ کے پردے پڑے رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ کاشان نبوت جس کی آستانہ بوسی اور دربار اور دربانی جبرائیل علیہ السلام کے لیے سرمایہ سعادت اور باعث فخار تھی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ وہ شہنشاہ کونین جس کو خالق کائنات نے اپنا مہمان بنا کر عرش اعظم پر مستند نشین بنایا، جس کے سر پر اپنی محبوبیت کا تاج پہنا کر زمین کے خزانوں کی کنجیاں آپ کے ہاتھوں میں تھما دی، اور جس کائنات عالم میں قسم قسم کے تصرفات کا مختار بنا دیا، جس کی زبان کا ہر فرمان کن کی کنجی، جس کی نگاہ کرم کے ایک اشارے نے ان لوگوں کو جن کے ہاتھوں میں اونٹوں کی مہار رہتی تھی انہیں اقوام عالم کی قسمت کے لگام تھما دی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ وہ تاجدار رسالت جو سلطان دارین اور شہنشاہ کونین ہیں، اس کی حرم سرا کا یہ عالم، اے سورج بول، اے چاند بتا، تم دونوں نے اسی زمین کے بے شمار چکر لگائے
مگر کیا تمہاری آنکھوں نے ایسی سادگی کا کوئی منظر بھی کہیں بھی دیکھا ہے؟ سبحان اللہ۔ مہاجرین کے گھر، مہاجرین جو اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تھے، ان لوگوں کی سکونت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کے قریب و جوار میں ہی انتظام فرمایا۔ انصار نے بہت بڑی قربانی دی کہ نہایت فراغ دلی کے ساتھ اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے اپنے مکانات اور زمینیں دیں اور مکانوں کی تعمیرات میں ہر قسم کی امداد وہاں پہنچائی، جس سے مہاجرین کی آباد کاری میں بڑی سہولت ہو گئی۔ سب سے پہلے جس انصاری نے اپنا مکان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور رہبہ کے نظر کیا، اس خوش نصیب کا نامی حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ چنانچہ ازواج مطہرات کے مکانات حضرت حارثہ بن نعمان ہی کی زمین میں بنائے گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح تو ہجرت سے قبل ہی مکہ میں ہو چکا تھا، مگر ان کی رخصتی ہجرت کے پہلے ہی سال مدینہ میں ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالہ دودھ سے لوگوں کی دعوت ولیمہ فرمائی۔ سبحان اللہ۔ جی تو ساتھیوں، آج ہم یہیں تک سماعت کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی یہیں سے پھر کل سے آگے سلسلہ ہم لوگ آگے لے کر کے چلیں گے۔ یہ ہم تھوڑا اس لیے مطالعہ کر رہے ہیں تاکہ ساتھی انتہائی توجہ کے ساتھ سن لیا کریں اور پھر آگے شیئر بھی کر لیا کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں اور اپنی زندگیوں میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح سادگی، پیار، محبت، ادب، اخلاق کے ساتھ اپنی زندگیوں کو روشن بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔